بنی اسرائیل کا ایک مرد تھا، وہ برص کی بیماری میں مبتلا تھا۔ تو ایک دن ایک آدمی اس کے پاس آیا، اس کو کہا کہ آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ تو اس مریض آدمی نے کہا، مجھے برص کی بیماری ہے کہ میرے پاس کوئی نہیں آتا اور نہ ہی میں کسی سے کوئی کاروبار کر سکتا ہوں، تو بڑی مشکل سے گزر رہی ہے، کاروبار بھی نہیں کر سکتا اور بیماری میں بھی مبتلا ہوں۔ تو اس آدمی نے کہا، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے ٹھیک کر دے اور آپ کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے۔ تو اس آدمی نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کی دعا کی وجہ سے بیماری اس کی ہٹا دی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اونٹ عطا کیا۔ تو اس اونٹ کے ذریعے سے اس کے پاس بہت سارے اونٹ جمع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی رزق میں بھی برکت دی، بہت سارے اونٹ اس نے جمع کر لیے۔ تو وہی آدمی دوسرے آدمی کے پاس گیا جس کے سر پر بال نہیں تھے، تو اس سے پوچھا کہ آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے سر پر بال نہیں ہے، لوگ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں، کوئی میرے قریب نہیں آتا، اگر میں کسی کے قریب جاؤں تو وہ مجھ سے مذاق کرتا ہے، تو اسی وجہ سے میں کاروبار بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس آدمی نے کہا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کے سر پر بال بھی ہو گئے اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے۔ تو آدمی کی دعا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پر بال بھی اگا دیے اور اس کو ایک گائے عطا فرمائی۔ تو وہ گائے بھی پھلی پھولی، اس سے کئی جانور اس نے جمع کر لیے، بہت ریوڑ جمع کر لیا۔ تو وہ آدمی تیسرے آدمی کے پاس گیا جو نابینا تھا، تو اس سے پوچھا کہ تیری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ تو اس نے کہا، نابینا ہوں، دیکھ نہیں سکتا، دن کے اجالے میں بھی میں کچھ نہیں دیکھ سکتا، اور جس ماں نے مجھے جنا میں آج تک اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتا، اپنے والد کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتا، اور میں کاروبار بھی نہیں کر سکتا، نابینا ہوں، لوگوں سے مانگ مانگ کر کھاتا ہوں، تو اس حالت میں میری زندگی گزر رہی ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے بینائی عطا فرمائے اور آپ کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے۔ تو اس آدمی نے اس کے لیے دعا کی تو اللہ نے اس کو بینائی بھی عطا کی اور اس کو ایک بکری عطا کی۔ تو اس بکری کی برکت سے اس کے جانور بھی بہت ہو گئے، بکریوں کے ریوڑ ہو گئے۔ تو کچھ عرصے کے بعد وہ آدمی پہلے آدمی کے پاس آیا جس کو برص کی بیماری تھی، اس کو کہا کہ میں غریب ہوں، لاچار ہوں، میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، مال دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، تم بھی تو پہلے غریب تھے، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، تو اللہ نے آپ کو اتنی مال دیا، تو مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دے۔ تو جب اس نے سنا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس بھی پہلے کچھ نہیں تھا، تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے کہا، میں تو شروع سے ہی امیر ہوں، شروع سے ہی یہ میرے پاس مال ہے۔ تو
وہ آدمی اس سے چلا گیا، اس کو کہا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ تجھے پہلے جیسا کر دے۔ جب اس نے دعا کی وجہ سے اس کے اونٹوں کے ریوڑ میں ایک بیماری لگی جس سے سارے اونٹ ختم ہو گئے، اور اس آدمی کو برس کی بیماری بھی لوٹ آئی، دوبارہ برس کی بیماری لگ گئی۔ تو پھر وہ دوسرے آدمی کے پاس گیا جس کے سر پر بال نہیں تھے، اس کو کہا کہ میں غریب ہوں، لاچار ہوں، میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دیجئے۔ تو آپ کو اللہ نے بہت مال دیا ہے، اس مال میں سے مجھے کچھ دے دیں۔ تو آپ کے پاس بھی تو پہلے کچھ نہیں تھا، اللہ نے یہ سب کچھ عطا کیا ہے۔ تو یہ بات سن کر وہ بھی غصے ہو گیا، اس نے کہا کہ یہ سارا مال میری اپنی کمائی کا ہے، کہ میں شروع سے ہی امیر ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے پہلے جیسا کر دے۔ تو اللہ سے دعا کی تو اس کا رزق بھی، مال بھی ختم ہو گیا، اور اس کے سر پر بال بھی ختم ہو گئے۔ تیسرے آدمی کے پاس آیا تو اس کو کہا کہ میں غریب ہوں، لاچار ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دیجئے۔ اللہ نے تجھے بہت مال دیا ہے، پہلے آپ کے پاس بھی کچھ نہیں تھا۔ اس نے کہا باقی آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، یہ سب کچھ مجھے اللہ نے دیا ہے، میں در در سے مانگ کر کھاتا تھا، میں نابینا تھا، تو اللہ نے یہ سب کچھ دیا ہے، اللہ نے مجھے بینائی دی ہے، اور یہ سارا مال اللہ نے دیا ہے۔ تو ان دو پہاڑوں کے درمیان جو بکریاں نظر آ رہی ہیں، یہ ہزاروں بکریاں میری ہیں، اللہ نے دی ہیں، تو آپ کو جتنی ضرورت ہے ان میں سے لے کر جا سکتا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا تجھے مبارک ہو کہ اللہ نے مجھے آزمانے کے لیے بھیجا ہے، میں فرشتہ ہوں، پہلے اللہ نے میرے ذریعے سے آپ کو نعمتیں عطا کی، اور پہلے دو آدمی انہوں نے انکار کیا، کچھ نہ دیا، آپ نے دینے کے لیے تیار ہو گیا، تو اس لیے آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آخری تیسرے بندے کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائی اور اس کی زندگی میں بھی برکت عطا فرمائی۔ کیوں کہ وہ اپنی اوقات کو نہیں بھولا تھا، پہلے جو آدمی تھے وہ اپنی اوقات کو بھول گئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس اسی حالت پر لوٹا دیا۔